بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ کل 14 اگست ہے انشاءاللہ، اور پوری قوم یوم آزادی منا رہی ہوگی اور کچھ آوازیں بھی آنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ وطن سے محبت کیا چیز ہے، کیا یہ ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں اپنے وطن سے محبت رہی، اور پہلے ان کا وطن مکہ معظمہ تھا، اس کے بعد مدینہ منورہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ، مدینہ کی محبت ہمارے دل میں مکے کی محبت سے زیادہ فرما دے۔ اسی طرح جب ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو حضرت ورقہ بن نوفل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا۔ پہلے تو ان کی نبوت کی گواہی دی کہ آپ نبی ہیں، آپ میں وہ ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں جو آنے والے نبی میں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے شہر والے نکال دیں گے، اپنے شہر سے نکال دیں گے، یعنی مکہ مکرمہ سے نکال دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ حیران ہوئے کہ میرے وطن سے مجھے نکال دیں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ اتنی حیرت ہوئی کہ اور اپنے وطن سے ایسی محبت تھی، اور بعض دوسری احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بہت محبت تھی۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو احادیث اوپر ذکر کی گئیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وطن کی محبت کے جواز اور اس کی طرف شوق کا بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ابن بطال رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری تیز کرنے کی وجہ یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آ رہے ہوتے تھے اور مدینہ شریف کے قریب پہنچ جاتے اور آبادی نظر آنی شروع ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق بڑھ جاتا اور اپنی سواری کو تیز کر دیتے کہ جلد از جلد مدینہ شریف میں اپنے گھر میں پہنچ جاؤں۔ تو اس حوالے سے یہاں فرما رہے ہیں کہ مدینہ کی محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری تیز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سب سے محبوب تھے، اور جہاں انسان کے گھر والے ہوتے ہیں اس وطن سے قدرتی طور پر محبت کا ہونا اور وہاں لوٹ کر آنے کی خوشی ہونا فطری عمل ہے، اور آپ علیہ السلام کے اس عمل میں بہترین نمونہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سفر ختم ہونے کے بعد جلدی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کی تعلیم دی۔ تو یہ تو وطن سے محبت کے بارے میں ہے کہ ہمارا دین بھی اس بارے میں، اور ایک فطری طور پہ بھی اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے جس کا ہم اظہار بھی کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ اس میں کچھ صحیح بھی طریقے ہوتے ہیں اور کچھ غلط طریقے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں، میں نے یہ غور کیا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہو، کہ جھنڈے بھی کم نظر آ رہے ہیں اور لوگوں میں مایوسی بھی نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پر میرے دوست نے بتایا کہ اس وقت امریکہ کے لیے اگر ویزا لینا ہو تو 1 سال تک کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہا، یعنی ویزا لینے والوں کی اتنی لمبی لائن ہے جو ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صرف امریکہ کے ایمبیسی اور کونسلیٹ کا حال ہے، باقی سب جگہ کا۔ اسی طرح ٹریول ایجنسیز جو ہیں وہ اپنے نئے آفس کھول رہی ہیں کیونکہ لوگ یہاں سے تیزی سے بھاگ رہے ہیں، ایک طرح سے مایوسی کا شکار ہو کر یہاں سے جا رہے ہیں۔ تو ایک ہجرت وہ ہوئی تھی پاکستان میں جب پاکستان بنا تھا، اور لوگ اپنے گھر باہر، اپنے بہت سے لوگ خاندان چھوڑ کر پاکستان آئے تھے، اور ایک طرح سے ایک ہجرت یہ ہو رہی ہے کہ ملک سے مایوس ہو کر چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر ملک پر مشکل وقت ہے تو ہم یہ سوچیں ہم ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں، لیکن بجائے اس کے ہم بہت جلدی مایوس ہو کر بھاگ رہے ہیں۔ تو ہمیں ملک سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہمیں ملک سے اصل محبت اس وقت ہوگی جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ملک کیسے بنا تھا اور اس کے لیے کیا قربانیاں دی گئی تھیں، اور وہ قربانیاں تو ہم زبان پہ تو آ جاتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے سب کام چھوڑ کر کل کے دن یا آج رات یہ بیٹھ کر سوچیں کہ اگر آپ کو ایسے ہجرت کرنی پڑے کہ آپ کو پتہ نہیں ہو میں وہاں جہاں جا رہا ہوں
وہاں میرے پاس گھر میں رہوں گا، ٹینٹ میں رہوں گا، کیسے رہوں گا، کس کے پاس رہوں گا، جہاں میں جا رہا ہوں مجھے کھانے پینے کا کچھ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا، راستہ کیسے طے ہوگا. یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ وہ لوگ، جس میں میرے اپنے خاندان کے لوگ بھی تھے، جب آئے تھے تو اپنا مال دولت، گھر، کاروبار، نوکری، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے تھے. یہ کوئی کم ہمت والا کام نہیں ہے، یہ بہت ہی ہمت والا کام ہے. اور جب یہ بھی پتہ تھا کہ راستے میں ہمیں مارا بھی جا سکتا ہے اور بہت سے لوگ شہید کر دیے گئے، ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کو شہید کر دیا جائے، ہو سکتا ہے ہمارے والدین کو شہید کر دیا جائے، یہ سارا خوف اپنی جگہ موجود تھا. سوچیں کہ اگر ہمیں یہ کام کرنا پڑے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہوں گے. تو یہ کوئی چھوٹی موٹی قربانی نہیں تھی، یہ بہت بڑی قربانی تھی کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر آدمی ہجرت کے لیے تیار ہو جائے. پھر جو کچھ ہوا اس میں سے کچھ ہمیں معلوم ہے، لیکن ظلم بہت ہی ہوا تھا، بہت ظلم ہوا تھا. پھر اس سے بھی پہلے کا سوچیں کہ علماء کتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے اور مسلمان کتنے عرصے سے کوششیں کر رہے تھے، اور کتنے لوگ پہلے بھی شہید ہو گئے کہ ہمارا اپنا وطن بن جائے، ہمارا اپنا وطن بن جائے جہاں ہمیں آزادی ہو، ہمارے اوپر کوئی اور مسلط نہ ہو، ہم اپنی آزادی سے اپنے دین کو یہاں پہ نفاذ کر سکیں اس کا. اور پھر وہ نعرے جو علماء نے دیے، یہ نعرے جو تھے کہ ہم لے کے رہیں گے پاکستان، اور اسی طرح کہ بن کے رہے گا پاکستان، اور اسی طرح پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرے علماء نے دیے تھے. تو علماء اس کام میں آگے تھے، پیچھے نہیں تھے، اور انہی نعروں کی وجہ سے وہ ایک جوش و جذبہ پیدا ہوتا تھا. اور پھر یہ سوچیں کہ اتنی محنت، اتنی جد و جہد، اتنی جانیں دینے کے بعد اب وہ وقت آ گیا کہ پاکستان بننے والا ہے. اس وقت لوگوں کے جذبات کیا ہوں گے؟ ہمیں تو چھوٹی چھوٹی ہماری خوشیاں کیا ہوتی ہیں، جی امتحان میں پاس ہو گئے، فلاں ڈگری حاصل کر لی، جاب مل گئی، پروموشن ہو گئی، شادی ہو گئی بچوں کی. یہ اصل میں بہت چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں اگر ہم اس کو مقابلہ کریں اس خوشی سے جب پاکستان بننے والا تھا اور لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب 14 اگست آئے گی تو ہم اپنے ملک میں ہوں گے، ہمارا ملک. اور پھر ریڈیو پاکستان پہ اس کی ایک اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے. ان لوگوں کو کہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اس کے جوتوں میں جا کے سوچیں کہ ان لوگوں کی کیا جذبات ہوں گے، کیا خیالات ہوں گے کہ ہمارا ملک جس کے لیے ہم اتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے وہ اب بننے والا ہے. اور پھر وہ بن گیا. مطلب میرے خیال میں سبھی اس بات کو مانیں گے کہ بہت سے لوگ جن کو وہ جذبہ تھا ان کو تو نیند بھی نہیں آئی ہوگی رات کو کہ یہ ہمارا ملک اب بن گیا جس کے لیے ہم اتنے عرصے سے کوشش کر رہے تھے. اور وہ آدمی جو اس ساری کوشش کو لیڈ کر رہا تھا وہ قائد اعظم تھے. انہوں نے کتنی کوششیں، کتنے عرصے سے، اور وکیل کی حیثیت سے کتنے عرصے سے وہ کوششیں کرتے رہے. دہائیوں کی کوشش تھی ان کی. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1906 میں مسلم لیگ بنائی تھی. اندازہ کریں انہوں نے کتنی جد و جہد کی ہوگی. پھر جب ان کا بھی خواب پورا ہو گیا اور پاکستان بن گیا تو ان کے کیا جذبات ہوں گے، کیونکہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جب ہمیں ان باتوں کا احساس ہوگا کہ اس ملک کے پیچھے کتنی کوشش ہوئی ہے تو پھر ہم اس کو نعمت سمجھیں گے اور نعمت کی قدر کریں گے. ابھی تو ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے، ہمیں بنایا مل گیا. جیسے ایمان بھی ہمیں پیدائشی طور پر مل گیا تھا، اس کی بھی قدر نہیں ہے، اسی طرح اس ملک کی بھی قدر نہیں ہے کہ یہ ملک ہمیں کتنی محنتوں سے حاصل کیا اور جس مقصد سے حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو اچھا یہ بات بھی صحیح ہے کہ اس ملک کی ناقدری ہم سے زیادہ اور لوگوں نے کی ہے جو حکومت میں تھے، جن کا کام تھا اس ملک کا جو مقصد تھا اس کو پورا کرنا. جو حکومت میں آئے انہوں نے ناقدری کی اور اپنے فائدے کے لیے کام کرتے رہے. اسی طرح انصاف یہاں پر نہیں ملتا، اسی طرح یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی حالات بہت خراب ہیں، کرپشن بہت زیادہ ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن کیا میں ایک اچھا آدمی ہوں؟ اگر اچھا آدمی ہوں تو مجھے اس ملک میں رہنا چاہیے. اور اگر میں یہ سوچ کے چلا جاؤں گا کہ میرا اس ملک سے اب کیا فیوچر ہے تو پھر یہاں پھر سارے برے لوگ ہی رہ جائیں گے اور کرپٹ لوگ ہی رہ جائیں گے، اور پھر یہ اس ملک کی اگر کوئی امید ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اگر ہم اپنے آپ کو اچھا آدمی سمجھتے ہیں، اچھا مسلمان سمجھتے ہیں تو ہمیں اس ملک کی خدمت کے لیے سوچنا چاہیے ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں. اور لیکن کیا کہیں میں بھی انہی لوگوں میں سے تو نہیں ہوں جو اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟
کہ مجھے موقع ملا تو میں نے بھی اس ملک کو نقصان پہنچا دیا. میں اس سڑک پہ گاڑی کیسے پارک کرتا ہوں, میں لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں, اپنے مسلمان پاکستانی بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آتا ہوں, میں اپنے کاروبار میں کس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہوں, میں جو بھی چیز میں بیچ رہا ہوں اس میں کتنی بے ایمانی کرتا ہوں. تو یہ بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے, کہیں میں بھی انہی میں سے تو نہیں جو میرا بس چل رہا ہے تھوڑا تو میں تھوڑا نقصان پہنچا رہا ہوں, اور اوپر جو بیٹھے ہیں ان کا بس زیادہ چل رہا ہے, وہ زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں. تو میں اپنا کام کس حد تک اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں, یہ پوچھنا چاہیے. اور پھر یہ ملک 27 رمضان کو ہمیں ملا. بہت سے اشارے اس طرح کے ہیں کہ پھر اس ملک کے آئین میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ دنیا کے کسی اسلامی ملک کے آئین میں نہیں لکھا ہوا کہ یہاں حکمرانی کس کی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہو رہا, لیکن اگر آئین میں لکھ دیا گیا ہے, آئین کو آج تک کوئی چھیڑ نہیں سکا ہے. یہ علماء ہی کی کوشش تھی کہ آئین میں یہ چیزیں لکھی گئیں. پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے آئین میں کہ کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو اسلام کے قرآن اور سنت کے خلاف ہو. یہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ عمل نہیں ہوتا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس دن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا, اور اگر یہاں کوئی ایسا حکمران آ گیا جس نے آئین پر عمل کرنا, اور وہ اچھا مسلمان ہوا اور اس نے آئین پر عمل کرنے کی کوشش کی, تو پھر اس ملک کی قسمت بدلنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے. اب مجھے معلوم ہے کہ ترکی کے ساتھ کیا ہوا. ترکی کے آئین میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی. ترکی ایک سیکولر ملک ہے, لیکن وہاں جو حکمران تھے انہوں نے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے, بہت کوشش ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن ان میں بہت مشکل ہو رہی ہے کیونکہ قانون ان کے آگے آڑے آ جاتا ہے. سیکولر ہے یہ ہمارا ملک, تو سیکولر ہے, ہم تو یہ کر نہیں سکتے. تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت مشکل ہے. جس دن ہمارے قسمت بدل گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے حکمران دے دیے, تو ہمارے ملک میں بہت تیزی سے تبدیلی آئے گی, بہت تیزی سے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اس ملک میں, یہاں کی تعلیم کی پالیسی کیا ہے وہ بھی بہت اچھی بنائی گئی, لیکن کاغذات میں ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا بنیاد اچھی پڑ گئی ہے, تو بنیاد اچھی پڑ گئی ہے. اور آپ خود اگر دیکھنا چاہیں کہ کوئی ملک ایسا ہے جس کے آئین میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوں, تو آپ کو کوئی بھی اسلامی ملک بھی ایسا نہیں ملے گا جس کے آئین میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اسی طرح بہت ساری باتیں ہیں. مثلاً یہ کہ ایک دفعہ کچھ میرے ایک استاد ہیں شیخ ہاشم صاحب, ان کے سامنے ذکر ہو رہا تھا کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ, تو انہوں نے فرمایا, بہت اچھی بات انہوں نے کی, کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کیونکہ خیر ہی خیر ہیں, تو دنیا میں ہم جو کچھ شر سمجھتے ہیں وہ اصل میں خیر ہوتا ہے, ہمیں اس میں شر نظر آ رہا ہوتا ہے. دنیا میں ہمیں جو چیز شر نظر آ رہی ہوتی ہے, حقیقت میں اس میں خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے. اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اپنی زندگی میں. کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میرے ساتھ غلط ہو گیا, لیکن آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس میں فلاں خیر چھپی ہوئی تھی. 9/11 کا واقعہ ہوا, اس سے مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئیں, لیکن ساتھ ساتھ اسلام اور تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا, کیونکہ جو غیر مسلم تھے انہوں نے پھر قرآن اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا کہ اس میں کون سی ایسی خرابی ہے اسلام میں, لوگ ایسا کیوں ہیں. تو پھر انہوں نے جب قرآن کو پڑھا تو انہیں ہدایت ملنی شروع ہو گئی. اسی طرح افغانستان کا واقعہ ہے کہ افغانستان پر حملہ ہوا, 20 سال تک وہاں جہاد ہوتا رہا. کس کا مقابلہ کس سے تھا؟ ایمان کا مقابلہ مادیت سے تھا. کتنے ملک تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا؟ 50 سے زیادہ ملک تھے نیٹو کو ملا کر جنہوں نے حملہ کیا تھا افغانستان پر. کون سی فوجیں تھیں؟ دنیا کی ساری سپر پاورز تھیں جو جمع ہو گئی تھیں. مقابلہ کس سے تھا؟ جن کے پاس نہ ہتھیار تھے, نہ ٹیکنالوجی تھی, صرف کیا تھا؟ جذبہ ایمان تھا. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جب بھی مادیت اور مادیت کا مقابلہ ہوگا تو جو مادیت میں آگے ہوگا وہ فتح پا جائے گا, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو. جس کے پاس بھی وسائل زیادہ ہوں گے, جس کے پاس بھی ٹیکنالوجی اچھی ہوگی, وہ جیت جائے گا. لیکن جب بھی مادیت کا ایمان سے مقابلہ ہوگا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ مادیت جیت جائے, ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایمان کو شکست ہو جائے. اور اس کا ثبوت ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھ لیا, کس طرح افغانستان میں طالبان نے, یعنی امریکہ جو ہے وہ ایسے بھاگا ہے, آپ سب لوگوں کو معلوم ہی ہے کیسے بھاگا ہے, کہ وہ چاہتا تھا کہ اگر صبح نہیں ہم رات میں ہی نکل جائیں کسی طرح, اور جہازوں سے جیسے فرار ہو رہے ہیں ایسے فرار ہوئے ہیں وہ.
تو جب بھی مادیت کا مقابلہ ایمان سے ہوگا تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں. یا ہم مادیت پرست ہیں یا ہم ایمان کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, اپنے ایمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا اپنے پلاٹ, اپنے بنگلے, اپنے کاروبار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کا جواب ہم سب کو معلوم ہے. اسی طرح اور بھی واقعات ہیں. تاتاریوں نے تاتاری جب آئے تھے, چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کیا تھا, تو مسلمان تو تباہ ہو گئے تھے, ان کی تو حکومت ختم ہو گئی, ان کی نسلیں یعنی خون اس طرح بہایا گیا تھا کہ جیسے دریا بہا دیا گیا. اس وقت جو لوگ تھے وہ مایوس ہو گئے کہ اب اسلام کا کیا ہوگا. لیکن وہی تاتاری, وہی چنگیز خان کی اولادیں جو تھیں وہ بعد میں اسلام لے کے آ گئی, اور پھر اسلام کہاں پہنچا؟ روس تک پہنچ گیا. انہی تاتاریوں کی نسلوں سے اسلام روس تک پہنچ گیا. اب بظاہر اس میں ہمیں شر نظر آیا کہ تاتاری جو تھے وہ بہت بڑا شر تھا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم تھا اس میں حکمت کیا تھی, اور وہ حکمت یہ تھی کہ اسلام وہاں سے پھر پھیلنا تھا. اسی طرح 9/11 کی مثال ہے, اسی طرح انٹرنیٹ, فیس بک وغیرہ, یہ سب چیزیں جو بنائی گئیں ان کے پیچھے بہت ساری سازش تھی, اور آج بھی کوششیں کرتے رہتے ہیں. تو ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, یہ انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں, یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں. لیکن میں نے کسی سے پوچھا, مجھے پتہ چلا میکسیکو میں کافی تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. تو میں نے پوچھا یہ کیا چکر ہے؟ میکسیکو میں تو کوئی اتنی تحریک بھی نہیں ہو رہی, کوئی اتنی محنت بھی نہیں ہو رہی. تو جو میکسیکو میں تھا اس نے بتایا کہ فیس بک کے ذریعے ایک سے دوسرے کو پتہ چل رہا ہے اسلام کا. تو ہر ہفتے کوئی نہ کوئی, وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا, اس کے اندر ہر ہفتے. تو اب سازش تو یہ تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے, لیکن نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اپنے آپ کو بھی ہو رہا ہے, مسلمانوں کو بھی ہو رہا ہے, لیکن اپنے آپ کو بھی ہو رہا ہے, اور اسلام پھیل رہا ہے. تو ایک اور مثال یہ ہے کہ دوزخ جو ہے کیا وہ بری چیز ہے؟ تو اگر دیکھا جائے تو دوزخ بھی ہمیں ڈراتی ہے نا, ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے ہمیں عبرت دلاتی ہے. تو دوزخ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے بنائی. اللہ رحمان ہے, سورہ رحمان میں بھی دوزخ کا ذکر فرما دیا, اور بار بار فرمایا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو دوزخ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک نشانی ہے, اور ہمیں بار بار ڈرا دیا اس لیے کہ تم اس سے بچو. میں اس میں تمہیں ڈالنا نہیں چاہتا, لیکن یہ اتنی خطرناک جگہ ہے, اس سے بچو, اپنے آپ کو ٹھیک کر لو, اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو. تو یہ پاکستان کے حالات بھی جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, اور ہمیں اللہ سے اچھا ظن رکھنا چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہیں. تو اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ پاکستان جس کی ہم نے قدر نہیں کی, اللہ تعالیٰ اس کی قسمت بدل دیں گے, اور انشاءاللہ آگے اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے, پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہے. لوگ یورپ گھومنے جاتے ہیں, میں جا چکا ہوں یورپ کا, یا یہ جو خوبصورت ملک سمجھے جاتے ہیں, ان کی زمین بھی ایک جیسی ہے, ان کا موسم بھی ایک جیسا ہے, کوئی آپ کو فرق نہیں نظر آتا. یہ پاکستان ہے جہاں پہ ہر طرح کی زمین ہے, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, ریگستان ہے, کوئی ایسا موسم نہیں ہے جو یہاں پہ نہ ہو, کوئی ایسی زمین نہیں ہے جو یہاں پہ نہ ہو, ہر طرح کی زمین ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا علاقہ ہمیں دیا. اسی طرح اس میں جو ذخائر ہیں, جو معدنیات ہیں, تو زمین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دولت کو بھر دیا ہے. تو جس دن بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اور ہم نے اپنی طرف توجہ دی اور اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی کوشش کی, تو اللہ تعالیٰ ہماری قسمت بدل دیں گے. یہ جھنڈا جو بنا تھا اس میں سبز رنگ بھی ہے اور ہلال کا نشان بھی ہے. یہ دونوں نشانیاں اسلام کی ہیں, اور صرف جھنڈے میں نہیں نظر آنی چاہیے نشانیاں, بلکہ ہمیں اپنے اعمال سے بھی یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم بھی آج نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, لیکن میرا مطلب کیا ہے؟ پاکستان صرف ایک خطے کا نام تھوڑی ہے, اس خطے میں رہنے والوں کا نام ہے اصل میں. تو میری عمل سے لا الہ الا اللہ نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ اگر نہیں نظر آتا تو پھر یہ صرف جھنڈا ہے. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا جو مقصد ہے, یا مجھ سے جو مطالبہ ہے, میں وہ مطالبہ بحیثیت پاکستانی پورا کر رہا ہوں یا نہیں. اگر میں کر رہا ہوں تو اللہ کا شکر ہے, نہیں کر رہا تو مجھے توجہ دینی چاہیے اس طرف. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.
آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔